جب محبوب کی بات آتی ہے تو پھر یہ قانونی دیکھے جاتے ہیں، پھر پیار دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پھر بلا حجاب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى. آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا دیدار ٹک ٹکی لگا کر دیکھ کیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آنکھ پھری نہیں ہے، آنکھ ٹیڑھی نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ اگر سے جلوہ خداوندی تھا، ادھر بھی اللہ کا حبیب تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، کوئی طور پہ تھے، جب پہاڑی پر تجلی ظاہر ہوئی، اگرچہ اللہ کے نبی ضرور تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام تھے نا، آپ کو ہوش نہ رہا، زمین پر تشریف لے گئے، بے ہوش ہو گیا. لیکن اللہ کے محبوب کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ کا جمال سامنے ہے، اللہ کا دیدار سامنے ہے، جیسا اس کے شان کے لائق ہے. دیدار کر رہے ہیں لیکن آنکھ پھری نہیں ہے، آنکھوں نے صحیح خوب دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ اللہ کے محبوب کی یہ شان ہے کہ آپ کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے بڑا کمال ہے. اس میں بھی وجہ یہ ہے جو شب معراج کی وجہ وہاں بیان کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جتنی تکلیفیں، جتنے صدمے برداشت کیے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، ہم پر تو کچھ بھی مصیبت نہیں آئی ہے. دیکھیے نا اللہ کے محبوب علیہ السلام اکیلے ہیں. والد صاحب پہلے فوت ہو گیا، والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا، دادا کا انتقال بچپن میں ہو گیا، چاچا کا انتقال بھی جلدی ہو گیا. آپ اکیلے ہیں، کفار مکہ تنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دینے کے لیے پاس بڑھا دیا. سبحان اللہ. آج ہم میں سے کوئی پریشان ہو نا، کوئی بچہ پریشان ہو، کوئی بڑا پریشان ہو، تو جو سب سے اس کا قریبی ہوتا ہے نا، دوست ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بہن ہو، والدہ ہو، اس کو وہ گود میں لے کر تسلی دیتی ہے. بیٹا پریشان نہ ہو، بھائی پریشان نہ ہو، ابا جی پریشان نہ ہو، امی جی پریشان نہ ہو. لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام اکیلے تھے، آپ کا کوئی اس طرح نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پاس بلا کر دیدار کروایا اور فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا. اس کے مطلب سبحان اللہ ہی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ خود دیدار کروا کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو معراج کروا دی. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو جو دکھایا، بہت کچھ دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ما فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے باتیں کی. کیا باتیں کی؟ ما اوحا، تم نے کیا بتا، جو بھی باتیں کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. راز کی باتیں تھی، پیار کی باتیں تھی. بڑا پیار تھا، بڑا انداز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کر کے اب ٹائم رکوا دیا. آقا علیہ السلام جب جاتے ہیں معراج شریف کے لیے تو کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، چلے بھی گیا، واپس بھی آ گیا، پھر بھی فیل وہی ہے. تو پتہ چلا کہ محبوب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے وقت کو روک دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر دیکھیے نا، دیدار ہو رہا ہے، دیدار کروایا جا رہا ہے. جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے استاد ہیں، فرشتوں کے امام ہیں. آپ کو بھیجا، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بھیجا. کیا جبریل آج جاؤ نا، میں اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوں. سبحان اللہ. اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے. اللہ چاہے تو زمین پر بھی دیدار کروا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا لوگوں، جس محبوب کو تم اپنے جیسا کہتے ہو نا، وہ تم جیسا نہیں ہے، وہ تو میرا انوکھا محبوب ہے. وہ میرا وہ محبوب ہے جس کو میں نے سب کا امام بنا کے بھیجا ہوا ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں انبیاء آتے رہے، تبلیغ کرتے رہے. لیکن زمانہ سب کا ایک تھا. ایک زمانے میں کئی بھی انبیاء ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی علاقے کا رسول ہے، کسی ملک کا رسول، کسی بستی کا رسول، کسی قوم کا رسول. لیکن حضور کی یہ شان ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سب کا رسول بنا کے بھیج دیا ہے. سبحان اللہ. حضور سب کے رسول ہیں. کوئی بھی یہ نہیں ہے مخصوص ایک علاقہ ہے یا ایک قبیلہ ہے، ایک برادری ہے یا ایک ملک ہے یا ایک کوئی قبیلہ کا ایک حصہ ہے. نہیں، میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. ہمارو اعلان کر دیجئے کیا لوگوں،
میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے تشریف لے آیا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر.